لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والمنافقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبتعي مولانا مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیں. خالق کائنات نے راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو بشارت دی ہے اور ان کی حیات کی ضمانت لی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں ان کے بارے میں مردہ ہونے کا تصور بھی نہ کرنا. کہنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یقین کی بات نہیں ہو رہی ہے، تصور کی بات ہو رہی ہے. سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنے پہ پابندی لگ رہی ہے. اس روئے زمین پر یہ انسان جو گفتگو کرتا ہے، چاہے جس زبان میں گفتگو کر رہا ہو، چاہے جس ملک کا رہنے والا ہو، پہلے کسی لفظ کا تصور کیا جاتا ہے، پھر اس لفظ کو اپنی زبان اور اپنی لغت میں ڈھال کر اپنی زبان پر جاری کیا جاتا ہے. جب تصور کیا جاتا ہے تو اس تصور کو لفظ نہیں کہیں گے، وہ تو ایک فکر ہوتی ہے. لیکن جب اس تصور کو زبان سے پیش کیا جاتا ہے تو اسی کو لفظ کہتے ہیں. قرآن حکیم لفظ کی بات نہیں کہہ رہا ہے، قرآن حکیم سوچنے پر ہی پابندی لگا رہا ہے کہ راہ خدا میں جو قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ ہونے کے بارے میں تم سوچنا بھی نہیں. سوچنے پر جب پابندی ہے تو کہنے پر بدرجہ اولا پابندی ہے. صلوات پڑھیے محمد وال. سوچنے پر ہی پابندی لگ گئی. لا تحسبن الذین، یعنی خبردار تم خیال بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں. جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں وہ مردہ ہو گئے، مردہ ہونے کا تصور بھی نہ کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. اور زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی جانب سے وہ رزق پاتے ہیں. صرف زندگی کا اعلان نہیں کیا، زندگی کے ساتھ ساتھ رزق کا بھی اعلان کیا. اب یہ اور بات ہے کہ جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو چاہے وہ معصومین علیہ السلام ہو، چاہے ہم اور آپ ہوں، تو زندگی گزارنے کے لیے وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. لیکن دنیا سے جانے کے بعد یہ جو برزخ کا سلسلہ چل رہا ہے،
عالم برزخ میں بھی خدا کی طرف سے رزق ملتا ہے، دنیا میں بھی خدا کی طرف سے رزق، آخرت میں یعنی عالم برزخ میں بھی خدا کی طرف سے رزق۔ تو رزق کا مطلب یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ صرف کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے۔ رزق کھانے پینے کی چیزوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ روحانی قوت جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ روحانی طاقت اگر بڑھتی ہے تو یہ روحانیت بھی رزق پروردگار ہے۔ اگر انسان اطاعت خدا کرتا ہے، عبادت خدا کرتا ہے تو یہ بھی رزق پروردگار ہے۔ اگر فرش عزا کی بچھانے کی توفیق کسی کو حاصل ہو جائے یہ بھی رزق پروردگار ہے۔ اگر مسجد میں جانے کی توفیق مل جائے یہ بھی رزق پروردگار ہے۔ آپ دعائے امام زمانہ تو پڑھتے ہیں، دعائے امام زمانہ میں یہ جملہ ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ، پروردگارا اطاعت کرنے کی توفیق کا رزق عنایت کر دے۔ یعنی اطاعت پروردگار کی اگر توفیق مل جائے تو وہ بھی رزق پروردگار ہے۔ اطاعت کی توفیق اگر مل جائے تو وہ بھی رزق پروردگار ہے۔ تو اسی طرح سے عالم برزخ میں ہمارے ائمہ ہیں، راہ خدا میں جو شہید کیے گئے ہیں وہ شہداء ہیں، خداوند عالم ان کے رزق کی ضمانت لے رہا ہے، ان کی حیات کی ضمانت لے رہا ہے کہ دیکھو جو میری راہ میں قتل ہوا ہے تم اسے مٹا نہیں سکتے ہو، جو میری راہ میں قتل ہوا ہے اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ اور اس کا ثبوت تو خود اسی دنیا میں دے دیا کہ تم سوچ رہے تھے کہ حسین مٹ جائیں گے، تم سوچ رہے تھے کہ حسین قتل ہونے کے بعد ختم ہو جائیں گے، دیکھو نوک نیزہ سے تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ حسین کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ حسین کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں۔ حکومت سمجھ رہی تھی کہ ہم نے قتل کر دیا، قصہ تمام ہو گیا، حسین آواز دے رہے ہیں تم قصہ تمام سمجھ رہے ہو، ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب قصہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ قصہ تمام ہو گیا، نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ قصہ کا آغاز تو اب ہو رہا ہے۔ تم نے ہمیں قتل کیا، سوچ رہے تھے قرآن اور حسین میں جدائی ہو جائے گی، مگر نوک نیزہ پہ تلاوت کلام کر کے میں بتا رہا ہوں کہ کلام پاک کی تلاوت کر کے حسین بتانا چاہتے ہیں کہ نہ حسین قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں نہ قرآن حسین سے جدا ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ حسین جدا نہیں ہو سکتے، اور تم سوچ رہے ہو کہ ہم قتل کر کے ختم کر رہے ہیں، نہیں، ہم تو انتظام کر کے آئے ہیں۔ تم ہمارا ذکر مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ہم نے کتنا مضبوط انتظام کیا ہے۔ ہم اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ بزرگوں کو بھی لے کے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ جوانوں کو بھی لے کے آئے ہیں۔ تمہاری حکمتیں ناکام ہو جائیں گی، تمہاری سیاستیں تھک جائیں گی، مگر حسین کا عزم و استقلال تھکنے والا نہیں ہے۔ حسین کے عزم میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ یزید نے، اور یزید ہی نہیں، زیادہ تر دشمنان اہل بیت نے، آپ ذرا توجہ فرمائیں، مدینے میں چند قبریں ہیں ائمہ کی، باقی تو دوسرے شہروں میں ہیں۔ مثلاً 8ویں امام کی قبر مطہر جہاں پر ہے وہاں آبادی اس وقت نہیں تھی، آج شہر ہو گیا، اس وقت نہیں تھی آبادی۔ مامون رشید تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم ایسی جگہ قبرستان میں ان کو دفن کروا دیں گے کہ پھر قصہ تمام ہو جائے گا، وہاں کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ مولائے کائنات نجف میں دفن ہوئے، ٹھیک ہے، وہ خدا کی طرف سے وہ جگہ معین تھی، وہ اپنی جگہ ہے، مگر
حالات کتنے اس زمانے میں ناساز تھے کہ امام حسن اور امام حسین نے رات میں لے جا کے دفن کیا ہے. کہاں؟ نجف میں. اور نجف آج شہر دکھائی دے رہا ہے، اس وقت شہر نہیں تھا. وہاں تو ایک دریا کا جیسے کچھار ہوتا ہے اس طرح کا علاقہ تھا. وہاں پہ سرپت نرکٹ اس ٹائپ کی چیزیں وہاں پہ زیادہ تھیں. ایک بیابان تھا، وہاں پہ دفن کیا. خود کربلائے معلیٰ جنگل و بیابان تھا، وہاں امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا گیا. کاظمین میں 2 ائمہ ہیں، وہ ایک قبرستان قریش تھا، کنارہ تھا، وہاں پہ دفن کیا، ورنہ آج شہر بغل میں تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ائمہ کو جو دفنایا گیا، جو قبریں ملی ہیں، وہ بعد میں شہر ہوا ہے، پہلے شہر نہیں تھا. بعد میں مرکز بنا ہے، پہلے مرکز نہیں تھا. دشمنوں نے اپنی سیاست کے تحت یہی سوچ رکھا تھا کہ ہم جنگلوں میں انہیں لے کے جائیں گے، ان کا قصہ تمام ہو جائے گا، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا. حتیٰ امام حسین علیہ السلام بھی کربلا کے بیابان میں دفن کیے گئے، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. یہی سوچ رہا تھا یزید کی اس بیابان میں کون پوچھنے والا ہوگا، یہاں پہ کون انہیں یاد کرنے والا ہوگا. مگر ہمارے ائمہ خصوصاً سید الشہداء نے یہ بتایا ہے کہ اگر صرف مدینے میں ہم رہ جاتے تو مدینہ صرف اکیلا مرکز رہتا، لیکن تم نے ہمیں مدینے میں نہیں رہنے دیا، ہم جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں مرکز بن جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. ہم جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں مرکز بن جائے گا. کربلا بیابان تھا، اب حسین کے دفن ہونے کی وجہ سے اسے کوئی کربلا نہیں کہتا، اسے کربلائے معلیٰ کہا جاتا ہے. مولا کائنات نجف میں دفن ہوئے، کوئی نجف نجف نہیں کہے گا بلکہ نجف اشرف کہا جائے گا. نورانی شخصیتیں سرزمین مدینہ پہ دفن ہیں. ائمہ کی قبور سے پہلے مدینہ صرف مدینہ تھا، لیکن جب نورانی شخصیتیں دفن ہو گئی تو وہ مدینہ مدینہ منورہ بن گیا. اب ان کے ذکر کو، ان کی یادوں کو خدا نے کیسے زندہ رکھا. تم مٹانا چاہ رہے تھے، ہم انہیں زندہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کی حیات کو جاویدانی بناتے چلے جا رہے ہیں. تم سمجھ رہے تھے کہ کربلا ایک بیابان ہے، حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا، مگر آج دنیا کی طاقتیں دیکھیں کہ جتنا مجمع کربلا میں اکٹھا ہوا، آج تک دنیا میں اتنا مجمع کسی سرزمین پر اکٹھا نہیں ہوا. 40 میں گنیز بک میں نام آ جانا کربلا کا یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنا مجمع کبھی اکٹھا ہی نہیں ہوا. 5 کروڑ اور 7 کروڑ ایک ساتھ اکٹھا ہو جانا بہت بڑی بات ہے. اور یہی نہیں، آپ ذرا غور کریں، جو کربلائے معلیٰ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ 5-7 کروڑ کا مجمع کربلائے معلیٰ ایک شہر میں اکٹھا ہو جانا، آخر یہ وسعت کہاں سے اتنی کربلا کے اندر آ گئی؟ یہ سوائے کرامت اور معجزے کے کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کے لیے تاریخی چیزیں بیان کروں، شاید مفید ثابت ہو. امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا کیا تھا؟ زمین خریدی تھی. کیوں خریدی؟ تو آپ یہی جواب دیں گے کہ چونکہ معلوم تھا کہ شہید ہوں گے، ان کی قبروں کے لیے زمین چاہیے، یہی تو چاہیے. ٹھیک ہے، قبر کے لیے زمین تو 72 شہداء سے چلیے کچھ اور اضافی سمجھ لیجئے، 100-150 مان لیجئے. 100 قبروں کے لیے، 72 قبروں کے لیے کتنی زمین چاہیے؟
کتنی ایک قبر کے لیے کتنی زمین چاہیے؟ 72 قبریں، ان کے لیے کتنی چاہیے؟ تو 2-4 کٹھا خرید لیتے، کام پورا تھا، اتنے میں تو قبریں ہو ہی جاتی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو گنج شہیدہ میں بہت سے دفن ہیں، اور ادھر جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، ادھر امام حسین علیہ السلام ہیں، مولا عباس کا روضہ الگ ہے، ادھر جناب حر کا الگ ہے، جناب عون کا الگ۔ تو ان قبروں کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ بھائی 2-4 کٹھا بہت ہے، اس سے زیادہ تو نہیں چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے خریدی کتنی زمین خریدی؟ 4 میل مربع اسکوائر، 4 میل، یعنی تقریباً جب اس کو آپ مربع کریں گے تو 16 میل تقریباً بنتا ہے، یعنی گویا پورا شہر کربلا جو آج ہم مانتے ہیں۔ شہداء تو صرف یہی 72 ہونے تھے، قبریں صرف اتنی چاہیے تھی، اور پھر قبروں کے لیے اس زمین کو لینے کے بعد امام نے کیا کیا؟ بنی اسد کے حوالے کر دیا، اور شرطیں لگا دی کہ دیکھو میرا جب زائر آئے تو تمہارا پہلا کام یہ ہوگا، شرط رکھی کہ تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے زائرین کو راستہ بتاؤ گے ہمارے قبر کی طرف آنے کے لیے۔ دوسرا حکم دیا کہ مہمان ان کو اپنا رکھو گے۔ پھر تدفین کی گفتگو کی، یہ بنی اسد سے گویا وصیت کی۔ لیکن اتنا بڑا رقبہ امام حسین نے کیوں لیا؟ توجہ، امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں صرف سن 60 اور 61 ہجری پر نہیں تھیں، امام حسین علیہ السلام کی نگاہ قیامت تک آنے والی نسلوں پر تھی کہ کل حالات سازگار ہوں گے، ہمارے مہمان کربلا ہم سے ملنے آئیں گے، ہمارے زائرین آئیں تو وہ ہماری زمین پر آئیں، کسی حکومت کے احسان کے تحت نہ آئیں، ہمارا مہمان ہماری زمین پر آئے، کسی دوسرے کی زمین پر نہ آئے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، کتنا اہم کام کیا امام نے۔ تو دنیا کی طاقت یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم ختم کر دیں گے، مگر امام حسین علیہ السلام آئندہ کے حالات دیکھ رہے تھے، اور انہی حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، چونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکومت اور بادشاہت کا، حکومت اور بادشاہت کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس لیے کہ حکومت کی لالچ تو وہ کرے کہ جو حکومت سے اپنے کو کم سمجھتا ہو۔ حکومت کا لالچی تو وہی ہوگا کہ جو حکومت کو بڑی سمجھے اور خود کمتر سمجھے کہ حکومت مل جائے تو ہم کچھ بن جائیں گے۔ مگر یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ ان کے در پہ آ کے حاکم بن گیا، حکومت بن گئی، تو یہ تو حکومت کی لالچ کر نہیں سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ حکومت کی لالچ یہ کرے کیوں؟ یہ زمین تھوڑے سے علاقے پر حکومت کر کے ناز کر رہے ہیں، یہ تو وہ افراد ہیں کہ ان کے صدقے میں یہ زمین پیدا ہوئی، ان کے صدقے میں آسمان، ان کے صدقے میں چاند، سورج، پانی، دریا، پہاڑ، سب کچھ، تو جس کے صدقے میں پوری کائنات ہو وہ بھلا حکومت کی لالچ کے لیے قدم بڑھائے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو حکومت کے لیے انہوں نے یہ کارنامہ نہیں پیش کیا، انہوں نے دین کو استقلال دینے کے لیے، دین کو مستحکم کرنے کے لیے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام ابتدائے سفر میں ہی یہ اعلان کر چکے، انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا مفسدم ولا ظالما، میں جو نکل رہا ہوں مدینے سے ایسے ہی نہیں، یہ نہ سوچنا کہ میں فتنہ و فساد اور ظلم و جور کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں میرا مقصد سفر یہ ہے کہ امت پیغمبر کے درمیان اصلاح کر سکوں، اچھائیاں پھیلا سکوں۔
اصلاح معاشرہ مقصد سفر امام حسین ہے۔ اس کے بعد پھر امام نے آگے بتایا ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اچھائیوں کو رائج کر دوں، و انہا عن المنکر، اور برائیوں کو مٹا دوں، و اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے نانا اور بابا علی کی سیرت کو رائج کر دوں۔ یہ ہے مقصد سفر کربلا، یہ ہے مقصد سفر حسینی، کہ دنیا میں حکومت کے لیے حسین سفر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اصلاح معاشرہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ ورنہ امام حسین مدینے سے ڈر کے نہیں نکل رہے ہیں، کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ڈر کر نکل جاتا۔ جیسے بیعت جو طلب کی گئی ہے یزید کی طرف سے، وہ صرف امام حسین ہی سے نہیں بیعت ہوئی تھی، نہیں بیعت طلب کی تھی، بلکہ عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت طلب کی گئی تھی۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر بھی بہانہ کر کے کہ کبھی کوئی مصر چلا گیا، غالباً عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عبد الرحمن، ان لوگوں نے بھی اپنا، کسی نے بصرہ کا رخ کر لیا، کسی نے مکے کا۔ الغرض یزید کے خوف سے سب بھاگ نکلے، لیکن تنہا امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو مدینے میں ڈٹے رہے اور یہ آواز دے رہے تھے کہ میں مدینے سے اگر نکلوں گا تو رات میں چھپ کر نہیں نکلوں گا، میں یزید کے دربار، ولید کے دربار میں جا کے اور گفتگو کرنے کے بعد تب سفر اختیار کروں گا، تاکہ دنیا یہ نہ سوچے کہ حسین کوئی بزدل انسان کا نام ہے، حسین کوئی خوف زدہ انسان کہ جو ڈر کر مدینے سے نکل گیا۔ امام حسین علیہ السلام ڈر کے مدینے سے نہیں نکلے ہیں۔ تاریخ تو آپ کے سامنے ہر سال سنتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے تقاضا ہوا تو امام ولید کے دربار کی طرف گئے۔ جب جانے لگے تو بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا کہ میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا۔ تو بنی ہاشم کے چند جوان، جس میں خود مولا عباس تھے، جناب علی اکبر تھے، اور چند جوان اور بنی ہاشمی جوان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہاں گئے؟ دربار ولید۔ ولید کون ہے؟ مدینے کا گورنر ہے۔ دیکھیے ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا بہت آسان ہے۔ آپ گورنر ہاؤس میں اپنی سیکورٹی لے کے جائیں تو گیٹ پر ہی روک دیا جائے گا۔ اپنی سیکورٹی لے کے آپ گورنر ہاؤس میں نہیں جائیں گے، وہاں تو خود انتظام ہے، آپ کیوں اپنے جوانوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فوج میں بھی، طاقت میں بھی یزید سے کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس فوجی طاقت بھی ہے، ہمارے پاس جوانوں کی طاقت بھی ہے۔ جس وقت ولید کے دربار کے قریب پہنچے تو امام نے ہاشمی جوانوں کو روک دیا، کہا چونکہ صرف مجھ کو بلایا گیا ہے اس لیے آپ لوگ یہیں رکے۔ امام اندر جاتے ہیں اور کہا کہ اگر حالات خراب ہوئے تو پھر آپ لوگ آ سکتے ہیں، لیکن ابھی جانے کی ضرورت نہیں۔ امام گئے، گفتگو شروع ہوئی۔ ولید جو مدینے کا گورنر ہے یزید کی طرف سے، اس نے یزید کے باپ کے مرنے کی خبر سنائی کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ امام نے بھی انا للہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ خط دکھا دیا یزید کا کہ جس میں بیعت کا مطالبہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے صرف ایک جملہ فرمایا، کہا تو یہ جو بیعت ہے یہ رات میں ایک جگہ بیٹھ کر بیعت کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، دن کے اجالے میں عام پبلک کے بیچ میں بیعت تم طلب کرو، اور عام پبلک کے بیچ میں بیعت ہوتی ہے، آہستہ سے چپکے سے بیعت نہیں ہوتی۔ ولید کی بھی بات سمجھ میں آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ اور امام بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم جنگ و جدال یہاں پر نہیں چاہتے، آسانی سے مرحلہ جتنا آسان ہو سکے اتنا امام فرما رہے ہیں۔ لیکن مروان بھی اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ مروان سمجھ گیا کہ اگر حسین ابھی چلے گئے تو اب دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں۔
مروان نے فوراً ولید کی طرف اشارہ کیا اور ولید سے کہا کہ حسین سے اسی وقت یا بیعت لے لو یا ان کا سر، اس کے علاوہ اگر یہ چلے گئے تو اب دوبارہ ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ مروان یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ توجہ، مروان اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ ہمارے چنگل میں ہیں، اس وقت یہ ہمارے دربار میں ہیں، ہم جو چاہے لکھوا لیں، جو چاہے بلوا لیں، اس لیے کہ جان ہتھیلی پر ہے، جو کچھ ہم کہیں گے انہیں ماننا پڑے گا، یہی سوچ کے مروان نے کہا۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں، حسین ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اور جیسے ہی امام حسین کے سامنے اس نے یہ کہا کہ ولید اسی وقت یا سر یا بیعت، اب امام حسین کی آواز بلند ہو گئی، مروان تیرے اندر طاقت ہے یا ولید کے اندر طاقت ہے؟ اور جیسے ہی آواز بلند ہو گئی، ہاشمی جوان ننگی تلواریں لیے سامنے آ گئے۔ کہاں؟ گورنر ہاؤس میں، ہاشمی جوان اندر۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ گرفتار کر لیا گیا ہو ہاشمی جوانوں کو، گورنر یزید کا ہے، یہ جوان ہاشمی ہیں، مگر جو حکومت کی فورس ہے اس نے ہاشمی جوانوں کو گرفتار نہیں کیا، اور امام حسین علیہ السلام پھر وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں دربار ولید تک آ گیا، اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کے آ گیا، میرے پاس جوان بھی موجود ہیں، یاد رکھنا، اور قیامت تک کے لیے ایک دستور العمل قائم کر دیا کہ دیکھو حسین اگر سفر کر رہے ہیں تو نہ یزید سے خوف زدہ ہو کر اور نہ فوج میں کمزور اپنے کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے پاس ہاشمی جوان ہیں کہ جو گورنر ہاؤس میں بھی اپنی للکار قائم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہاشمی جوان ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام سبق دے رہے ہیں۔ اب مروان سمجھ گیا کہ یہ تو میری جو حکمت عملی تھی وہ سب ختم ہو گئی، اب کریں تو کیا کریں، حسین تو نکل گئے۔ اب وہ امام حسین علیہ السلام کی تلاش میں ہے، اور تاریخ نے درج کیا کہ رات کے سناٹے میں مدینے کی ایک گلی میں امام حسین سے جا کے وہ ملتا ہے اور لالچ دینا شروع کیا کہ بیعت کرنے میں جاتا کیا ہے، ہاں کرنے میں جاتا کیا ہے، آپ کو رے مل جائے گی اور کیا حکومت مل جائے گی، کتنے درہم و دینار ہو جائیں گے، اشرفیاں مل جائیں گی، ہر چیز آپ کے حوالے، صرف آپ بیعت کر لیجئے، کوئی دقت آپ کو نہیں ہوگی، میں ذمہ دار ہوں تمام چیزیں۔ اب امام نے کیا جواب دیا؟ اب یہ اکیلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب گفتگو، چونکہ مدینہ بہت بڑا شہر تو نہیں تھا اور اس وقت حالات اتنے خراب تھے، سب کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ہوا ہے اور امام حسین سفر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی کتنے لوگ اکٹھا ہوئے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مروان کے سامنے ایک چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانا خود اس بات کی علامت ہے کہ اور بھی مروان کے ساتھ سپاہی رہے ہوں گے، کچھ اور بھی افراد رہے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں مروان کو متوجہ کیا۔ کیا متوجہ کیا؟ اسی خطبے کا ایک چھوٹا سا جملہ امام حسین نے فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ صرف 60 ہجری کا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ایک دستور العمل اور قانون بنا کے جا رہا ہوں، جہاں بھی حسینی عزم و استقلال پایا جائے گا وہاں یزیدی سمت انسان کے سامنے وہ انسان کبھی جھکتا نظر نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے سفر کر رہے ہیں اور ایک تاریخی سفر ہے، نہ ایسا سفر واقع کربلا سے پہلے ہوا اور نہ ایسا سفر واقع کربلا کے بعد ہوا، ایک تاریخی سفر ہے۔
بیویاں بھی اس سفر میں شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سفر میں شامل ہیں۔ امام مصلحتاً کس کو لا رہے ہیں، کس کو نہیں لے آ رہے ہیں، ہم اور آپ اس میں کچھ بھی حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ خود اسی گھرانے کے بہت سے افراد ہیں کہ جن کو امام اپنے ساتھ نہیں لا رہے ہیں۔ حتیٰ وہ بیٹی جس کو صغرا کہتے ہیں، وہ خواہش مند ہے کہ مجھ کو لے چلیے، اس کے باوجود امام نہیں لا رہے، اور ایک بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ خدا اور امام کی مصلحت ہے کہ کیوں کس کو لے جا رہے ہیں، کیوں نہیں لے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جناب عبداللہ ابن جعفر، ٹھیک ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی، بخار تھا، لیکن امام ان کو لے کے نہیں جا رہے ہیں، جبکہ وہ اتنے شیدائی ہیں کہ جناب زینب سے فرمایا کہ اگر میں نہیں جا رہا ہوں تو میرے بچوں کو لے کے جاؤ، اگر وقت پڑے تو میرے آقا پہ انہیں قربان کرنا۔ اس کا مطلب جو اپنی اولاد کو بھیج رہا ہے تو وہ خود آنے کو آمادہ ہے، مگر مصلحتاً امام عبداللہ ابن جعفر کو نہیں لا رہے ہیں۔ حضرت محمد حنفیہ مشورہ دے رہے تھے اپنی محبت کی بنیاد، چونکہ جو علم امام کے پاس ہے وہ علم محمد حنفیہ کے پاس نہیں ہے۔ وہ ظاہری اعتبار سے کہ کوفی لا یوفی، کوفیوں سے وفا کی امید نہیں ہے، آپ کوفہ نہ جائیں، مگر جو مصلحت امام کے نزدیک ہے وہ محمد حنفیہ کو نہیں پتہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ سے بھی یہی فرمایا اور عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی کہا کہ کوفیوں سے وفا کی امید نہیں ہے، آپ نہ جائیں، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سب کا ایک مختصر جواب دیا، خصوصاً عبداللہ ابن عباس سے فرمایا، محمد حنفیہ سے بھی فرمایا کہ اگر حسین چینٹیوں کے سوراخ میں بھی چلا جائے تو حسین کا قتل رک نہیں سکتا، حسین کا خون بہے گا، چونکہ امام حسین علم امامت سے آگاہ ہیں کہ ہاں کربلا میں مجھے قتل کیا جائے گا۔ اپنے ساتھ چند بچوں کو رکھا، خواتین کو رکھا۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس مشورہ دے کے گھر چلے گئے۔ علی الصبا انہیں پتہ چلا کہ محملیں آراستہ ہو چکی ہیں، بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا کہ آقا سوار ہیں، آقا چلنے کے لیے بالکل آمادہ ہیں، گھر سے دوڑتے ہوئے آئے، امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگے۔ تو ایک ناقے کے قریب عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے تھے اور اس ناقے پر جناب زینب سوار ہو چکی تھی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا اگر آپ مصر ہیں، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ خود جائیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ان بیویوں کو ہمراہ نہ لے جائیں۔ جیسے ہی ابن عباس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا کہ آپ جائیں اور ان بیویوں کو آپ ساتھ نہ لے جائیں، زینب کے کان تک یہ آواز پہنچی کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کو نہ لے جائیں۔ جناب زینب نے وہیں محمل سے آواز دی، اے عبداللہ ابن عباس، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرا ماجایا حسین تنہا جائے اور میں ساتھ چھوڑ دوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرا بھیا حسین جہاں جہاں جائے گا یہ زینب ہمراہ جائے گی۔ اور یہ مختصر سا قافلہ سرزمین مدینہ سے روانہ ہو رہا ہے۔ کس طرح سے روانہ ہوا؟ امام حسین علیہ السلام قبر پیغمبر سے بھی الوداع کہہ رہے ہیں، قبر فاطمہ زہرا سے بھی الوداع کہہ رہے ہیں، قبر امام حسن سے الوداع کہہ رہے ہیں، اور یہ الوداع کہتے کہتے سرحد مدینہ تک قافلہ آ گیا۔ مدینے سے مجبوراً
2 افراد مدینے سے ہٹائے گئے، مجبوراً نکلے۔ ایک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قافلے کے ساتھ، اور ایک چھوٹا سا اور قافلہ جو بعد حیات پیغمبر حضرت ابو ذر غفاری کا قافلہ نکلا ہے مدینے سے ربضہ کی طرف۔ تو اس میں ان کی بیوی اور ان کا بیٹا اور ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ صحابی پیغمبر بھی مدینے کو الوداع کہہ کے نکلا، جس میں سرحد تک پہنچانے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے امام حسین بھی تھے، امام حسن بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے، اور سب رو رہے تھے کہ صحابی پیغمبر مدینے سے جا رہا ہے۔ اور سن 60 ہجری میں اہل مدینہ رو رہے تھے کہ نواسہ پیغمبر مدینے سے جا رہا ہے۔ صحابی پیغمبر ابو ذر ربضہ میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، مگر جب رخصت ہوئے تو وصیت کر رہے تھے، وصیت کر چکے اپنی بیٹی سے۔ جب بیٹی نے کہا کہ آپ کو اس بیابان میں کون دفن کرے گا، ہمارا کون سہارا بنے گا، کہا کہ مالک اشتر کا قافلہ آئے گا، وہ مجھے دفن کرے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابی پیغمبر کہ ایک بیابان میں دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ایک قافلے نے آ کے انہیں دفن کیا اور بیٹی کو تسلی و تشفی دی۔ مگر نواسہ پیغمبر ہے جو مدینے سے نکل رہا ہے، کہاں کربلا کی سمت، ساتھ میں بیٹی بھی ہے، ساتھ میں بہنیں بھی ہیں، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، یہاں تک کہ ابھی چند روز کے حضرت علی اصغر ہیں، ابھی چند روز کے حضرت علی اصغر جو شیر خوار ہیں، بس انہیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ اگر تاریخ کربلا سے شہادت علی اصغر کو ہٹا دیا جائے تو محضر شہادت نامکمل ہے۔ سرحد مدینہ پر قافلہ رکا ہوا ہے، لوگ رخصت کر رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، آقا حسین خدا حافظ، یبن الزہرا خدا حافظ، یبن ابی طالب خدا حافظ، ہر ایک گریہ کنا ہے، مدینے والے رو رہے ہیں۔ حسین کے قافلے میں بھی مدینہ الوداع، نانا کی قبر الوداع، ماں کی لحد الوداع، مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ اسی اسرا میں کسی نے امام حسین سے بتا دیا کہ شیر خوار علی اصغر بہن کی آغوش چھوڑ کے کسی کی گود میں آنے کو تیار نہیں۔ امام حسین آتے ہیں، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، علی اصغر فوراً بہن کی آغوش چھوڑ کر باپ کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ شاید حسین نے کہا ہو، اے میرے لال علی اصغر، ارے اگر تم کربلا میں نہ پہنچے تو میری آواز استغاثہ پر لبیک کون کہے گا؟ محضر شہادت نامکمل رہے گا، کربلا کی تاریخ نامکمل رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب کو راہ نجات پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا فرش عزا بچھانے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارے آنسوؤں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ میرے معبود ہم سب کو علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو خدمت اہل بیت کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام جہاں بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم